السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، گلگت بلتستان ضلع استور کا قدیمی اور مشہور علاقہ گاؤں ڈویاں جو کہ ہر لحاظ سے گلگت بلتستان کی تاریخ میں ہمیشہ آگے رہا ہے، لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ حالانکہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے پہلا پرائمری اسکول اسی گاؤں ڈویاں میں واقع ہے، جو کہ 1924 میں تعمیر ہوا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو گرلز کے تعلیمی مسائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ گرلز پرائمری جو کہ 1984 میں تعمیر ہوا اور 2004 میں پرائمری اپ گریڈ ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی اور نالائکی کی وجہ سے 19 سال گزرنے کے باوجود بھی تاحال پرائمری رہا، جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کو پرائمری کرنے کے بعد اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت کم بچیاں اپنی مدد آپ کے تحت تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اکثر بچیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں کیونکہ فائنینشیل ایشو کی وجہ سے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ڈیوز افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ناظرین، طالبات سے ہی جان لیتے ہیں کہ ان کو اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکومت سے ان کے کیا گلے شکوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گرل سکول ڈویاں کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے گرل سکول ڈویاں کے طالبات کو درپیش تعلیمی مسائل کو بیان کرنا چاہوں گی۔ گرل پرائمری سکول ڈویاں میں اس وقت 180 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ مڈل اور ہائی سکول کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت 50 طالبات اپنی مدد آپ کے تحت 700 روپے ماہانہ فیس دے کر پرائمری کے بعد مڈل لیول تک تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے پرائمری کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنا محروم ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے آپ سب واقف ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی تعلیمی سہولیات سے محروم ہونا حکومت کی عدم دلچسپی کا ثبوت ہے۔ حالانکہ گرل پرائمری سکول 1984 میں منظور ہوا اور 2004 میں مڈل سکول کی بلڈنگ تعمیر ہوئی اور ہائی سکول کی بلڈنگ 2020 میں تعمیر ہوئی ہے، تاہم اب تک سکول پرائمری لیول تک محدود ہے۔ گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہائی سکول تو دور کی بات ہے، ابھی تک مڈل سکول کا PC4 منظور نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ہماری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے اپیل ہے کہ جلد گرل مڈل اور ہائی سکول کا PC4 منظور کر کے ہمیں اپنی تعلیم کا پورا حق دیا جائے، تاہم ہم بھی اس جدید دور میں اپنی تعلیم سفر جاری رکھ سکیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا صرف ہماری بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں بوائز کے تعلیمی مسائل کے بارے میں۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اسکول جو کہ 1924 میں تعمیر ہوا، یعنی تقریباً 63 سال کے بعد پرائمری سے مڈل اپ گریڈ ہوا، اور 2004 میں ہائی اسکول کی بلڈنگ تعمیر ہوئی، اور ابھی تک تقریباً 19 سال گزر گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہائی اسکول کی بلڈنگ کا یہ عالم ہے کہ کہیں شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں تو کہیں جالیاں پھاڑی ہوئی ہیں، تو کہیں فلائی بورڈ ٹوٹا ہوا ہے، تو کہیں سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک یہاں سے کتنے بچے یہاں سے مڈل پاس کر کے گئے ہیں، اور ان کو آگے جا کے اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جانتے ہیں یہاں کے ہیڈ آف ماسٹرز۔ 1990 سے اب تک مڈل پاس کر کے یہاں سے کم از کم 400 بچے مڈل پاس کر کے یہاں سے چلے گئے، تو ان میں سے اکثر بلکہ 50% سے بھی کوئی 5-6% نے آگے جا کر ایفورڈ کیا ہوگا۔ ان کے والدین اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، اپنے بچوں کو استور، گلگت وغیرہ پڑھانے سے قاصر رہے۔ 80% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تعلیم سے محروم رہے۔ تو اگر یہاں مڈل ہائی سکول ہوتا، 9th 10th کی کلاسیں چلتی، تو کم از کم 95% تو اس سے مستفیض ہوتے، پڑھتے۔ تو ابھی کتنے بچے ہیں 8th کلاس میں؟ ابھی کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت 8th کلاس میں؟ کوئی 15 اسٹوڈنٹ ہیں۔ گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو PC4 ہے یہ جلد منظور کروا کر پوسٹیں ایڈورٹائز کی جائیں، پوسٹیں ٹیچر دیے جائیں اس ضرورت کے مطابق، جس طرح ہائی سکول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے دشکن میں ہے، جس طرح دشکن میں ہے۔ حالانکہ دشکن سکول ہمارے سکول سے بہت بعد میں بنا ہے، مڈل بھی بعد میں بنا، لیکن ہائی سکول ہم سے پہلے ان کو ہائی سکول مل گیا۔ اب وہ ہائی سکول کی پوسٹیں ہیں، وہاں کلاسیں چلتی ہیں، وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔
تو ابھی یہ باقی مڈل سطح پر یہاں ہمارے پاس گراؤنڈ کی کمی ہے، کمپیوٹر لیب نہیں ہے. اس جدید دور میں یہاں اس علاقے میں ایک بوسٹر بھی ہونا چاہیے. یہاں تعلیمی لحاظ سے ابھی جو ایجوکیشن گروپ بنا ہے اس میں آن لائن سارے جو ہے نا انسٹرکشن آتی ہیں، لیکن ہمارے پاس آن لائن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہم محروم ہیں. تو کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے، کمپیوٹر ہونے چاہیے تاکہ ہم بچوں کو سکھا سکیں. کمپیوٹر ٹیچر ہونا چاہیے تو اس جدید دور کے ساتھ ہم چل سکیں.